بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک یہودی لڑکا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوا؟ اور جب اس لڑکا کا انتقال ہوا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قبر میں اتارنے کے لیے خود قبر میں اترے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں پنجوں کے بل کیوں چلتے رہے؟ یہ مکمل واقعہ آپ کو سناؤں گا، اور یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے بلکہ یہ حدیث مبارکہ ہے، اس لیے اس چھوٹی سی ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں۔ میرے بھائیوں، ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو کہا جاؤ سودا لے آؤ، تو وہ لڑکا گیا اور لڑکا راستے سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی اس لڑکے پر پڑی۔ وہ وہیں بیٹھ گیا اور وہیں بیٹھا رہ گیا اور دیر ہو گئی۔ وہ یہودی کبھی اندر جاتا کبھی باہر آتا کہ لڑکا کہاں رہ گیا، ابھی تک نہیں آیا۔ سورج غروب ہو گیا، مغرب کی نماز ہو گئی، شام کو وہ لڑکا گھر گیا۔ باپ نے پوچھا ارے نادان، اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ باپ بہت غصے میں کہ بڑا نادان اور پاگل ہے، میں نے کہا تھا جلدی آنا، تم اتنی دیر کر کے آئے ہو، اور تمہیں سودا لینے بھیجا تھا، تم خالی ہاتھ واپس آ گئے ہو، سودا کہاں رہ گیا؟ بیٹا بولا سودا تو میں خرید چکا ہوں۔ باپ نے کہا کیا پاگل آدمی ہو تم، میں نے تجھے سودا لینے بھیجا تھا، سودا تمہارے پاس نہیں ہے اور کہتا ہے کہ سودا خرید چکا ہوں۔ بیٹا کہتا ہے بابا یقین کریں سودا خرید آیا ہوں۔ باپ بولا تو دکھاؤ کہاں ہے؟ بیٹے نے کہا کاش تیرے پاس وہ آنکھ ہوتی تو تجھے دکھاتا، میرا سودا کیا ہے؟ میرے بابا میں تمہیں کیا بتاؤں، میں کیا سودا خرید لایا ہوں؟ باپ نے بولا چل چھوڑ رہنے دے۔ میرے بھائیوں، وہ لڑکا روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا۔ وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا، بہت پیارا تھا، اس لیے کچھ نہیں کہا۔ کچھ دنوں کے بعد لڑکا بہت بیمار ہو گیا، کافی دن بیمار رہا، اتنا بیمار ہوا کہ کمزوری اتنی ہو گئی کہ کروٹ لینا مشکل ہو چکی تھی، اور پھر قریب المرگ ہو گیا۔ یہودی بہت پریشان تھا، پھر بھاگا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور بولا میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ تو جانتے ہی ہیں میں یہودی ہوں، مجھے آپ سے کوئی اتفاق نہیں ہے، مگر میرا لڑکا آپ کو دل دے گیا ہے اور ابھی وہ قریب المرگ ہے، آپ کو رات دن یاد کر رہا ہے۔ کیا ممکن ہے کہ آپ اپنے اس دشمن کے گھر آ کر اپنے عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کرو گے؟ کیا یہ آرزو پوری ہو جائے گی کہ وہ مرنے سے پہلے آپ کا دیدار کر لے؟ وہ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نہیں جاؤں گا یا میں جاؤں گا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اٹھو، عمر اٹھو، علی چلو چلیں، عثمان آؤ، باقی جو بھی سب ہیں چلیں، اپنے عاشق کا دیدار ہم بھی کریں اور اپنا دیدار بھی اسے دیتے ہیں۔ آخری لمحہ ہے، آنکھیں بند کرنے سے پہلے اسے ہم کچھ دینا چاہتے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ یہودی کے گھر جب پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا کرم ہی کرم ہے، لڑکے کی پیشانی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس رکھا، لڑکے کی آنکھیں کھل گئیں، جیسے زندگی لوٹ آئی ہو، جس میں طاقت آ گئی ہو، توانائی میں جوانی آ گئی ہو۔ جب وہ لڑکا آنکھیں کھولی تو رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی، ہلکی سی چہرے پر مسکراہٹ آئی، لب کھل گئے، مسکراہٹ پھیل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اب کلمہ پڑھ لو۔ لڑکا اپنے باپ کا منہ تکنے لگا تو وہ یہودی بولا میرا منہ کیا تکتا ہے، ابو القاسم یعنی محمد بن عبداللہ جو کہتے ہیں کر لو۔ لڑکا بولا یا رسول اللہ،
میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تم کلمہ پڑھو، میں جانوں اور جنت جانے، تم میرے ہو جاؤ، جنت بھی تو میرے ہی ہے، جنت میں لے جانا یہ میرا کام ہے۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا، جب اس کے منہ سے نکلا محمد الرسول اللہ، روح باہر نکل گئی اور کلمے کا نور اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہوئیں، لب خاموش ہوئے۔ اس لڑکے کا باپ یہودی باپ بولا محمد میں اور آپ دونوں مخالف ہیں، اس لیے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا، اب یہ اسلام کی مقدس امانت ہے، شانۂ نبوت سے اس کا جنازہ اٹھے تبھی اس کی عزت ہے، لے جاؤ اس کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق اٹھاؤ، عمر اٹھاؤ، عثمان آگے بڑھو، بلال آؤ تو صحیح، علی چلو، دو کندھا سب اٹھاؤ اسے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا، اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا۔ اللہ اکبر! کیا مقام ہوگا اس عاشق کی میت کا جس کو علی، عثمان، ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب، بلال حبشی رضی اللہ عنہم جیسی شخصیت کندھے دے کر لے جا رہے ہوں اور آگے آگے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ قبر تیار ہوئی، چنانچہ قبر تیار کی گئی، کفن پہنایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے، قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے رہے اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس عاشق کی میت کو اندر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے، مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے باہر آئے تو چہرہ پر تھوڑی زردی چھائی تھی، تھکن محسوس ہوئی۔ صحابہ پوچھتے ہیں حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ نے قبر میں پاؤں مبارک مکمل کیوں نہیں رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بال کیوں چلتے رہے؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے جہاں جگہ ملتی تھی میں پنجہ ہی رکھتا تھا، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے۔ اللہ اکبر! پھر صحابہ نے پوچھا آپ قبر کے اندر کیوں گئے؟ ہمیں کہتے ہم چلے جاتے۔ تو سبحان اللہ خوبصورت جواب دیا کہ میں نے اس لڑکے کو بولا تھا نا تیری قبر کو جنت بنا دوں گا، تو اب اسی قبر کو جنت بنانے قبر کے اندر میں چلا گیا تھا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھکا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ لگ کر گزر رہے تھے، ان کی وجہ سے تھک سا گیا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اس لیے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل حیات مومن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازم سے کلک کر دیں تاکہ اس طرح کے مزید واقعات اور شرعی مسئلہ مسائل سے آپ آگاہ ہوتے رہیں۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔